عمران حکومت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حزب اختلاف کبھی بھی اپنے بلبوتے پہ اسے نہیں گرا پائے گی۔ یہ کوئی پیش گوئی نہیں بلکہ 73 برس کا پیٹرن یہی ہے کہ حزب اختلاف استعمال تو ہو سکتی ہے، اپنی قیمت تو لگوا سکتی ہے، پر حالات کا دھارا اپنے حق میں نہیں موڑ سکتی۔ 50 کی دہائی میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 7 برس میں 6 وزرائے اعظم عوام نے نہیں بلکہ گورنر جنرل غلام محمد، کمانڈر ان چیف و وزیر دفاع جنرل ایوب خان اور سیکریٹری دفاع و گورنر جنرل و صدر سکندر مرزا اور ان کے سیاسی کاسا لیسوں نے تبدیل کیے۔ اس عرصے میں اٹھنے والی طلبہ تحریکیں، لسانی ایجیٹیشن، مذہبی دنگے اور بائیں بازو کی طاقت کو طالع آزماؤں نے اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے نہایت زیرکی سے استعمال کر لیا۔ اس دور میں بھارت میں مسلسل وزیر اعظم رہنے والے پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ طنز بیجا نہیں تھا کہ میرے پاس جتنی شیروانیاں ہیں ان سے زیادہ پاکستان میں حکومتیں بدل چکی ہیں۔ سن 64 کے صدارتی انتخابات میں ایک طرف فیلڈ مارشل ایوب خان اور دوسری جانب متحدہ اپوزیشن تھی، مگر وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ کو اپنا چہرہ بنانے کے باوجود ایوب خان کا بال بیکا نہ کر سکی۔ 65 کی جنگ میں کشمیر پروجیکٹ کی ناکامی، تاشقند میں ہزیمت اور پھر 68 کی طلبہ تحریک بھی سویلین بالادستی کا خواب پورا نہ کر سکی۔ یہ خواب یحییٰ خان نے ایوب خان سے استعفیٰ رکھوا کے راستے میں ہی اچک لیا۔ 71 کی جنگ میں شکست کے بعد بھٹو حکومت کو جو انتقال اقتدار ہوا وہ کسی سویلین دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ فوج کے اندرونی دباؤ نے یحییٰ خان کو ترک اقتدار پہ مجبور کیا۔ 77 میں بھٹو کے خلاف تحریک بے ساختہ نہیں انجینئرڈ تھی، لہٰذا یہ تحریک بھی پکے ہوئے پھل کی طرح جنرل ضیاء الحق کی جھولی میں جا گری۔ ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم سے ضیاء حکومت کے خاتمے کے لیے 2 بھرپور سویلین کوششیں ہوئیں، مگر چونکہ ان کوششوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی دھڑے کی حمایت حاصل نہیں تھی، لہٰذا ان کا مقدر ناکامی ٹھہرا۔ ضیاء دور سے مشرف کے آنے تک یکے بعد دیگرے جن 3 وزرائے اعظم کی 5 حکومتیں آئیں اور گئیں وہ سڑک کے ایجیٹیشن نے تبدیل نہیں کروائیں بلکہ محلاتی منصوبہ بندی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئیں۔ پرویز مشرف کا کوئی سویلین تب تک بال بیکا نہ کر سکا جب تک انہوں نے خود عدلیہ سے جھگڑا مول لے کے سیاسی و انتظامی ہارا کاری نہیں کر لی۔ 3 وزرائے اعظم مشرف دور میں آئے اور چلے گئے، چوتھے سے بھی معاملہ پڑ جاتا مگر حالات نے مشرف کو پیٹ ڈالا۔ زرداری نے تنے ہوئے رسے پہ چلتے ہوئے اور ممنون حسین نے نہایت ممنونیت کے ساتھ بطور سویلین صدر 5 برس ضرور پورے کیے، مگر کوئی وزیر اعظم آج تک یہ جادوئی لکیر عبور نہ کر سکا۔ نواز شریف عمران خان کے دھرنے سے نہیں بلکہ دھرنے، پاناما اور ڈان لیکس کے لیفٹ رائٹ سینٹر پنچ منہ پہ پڑنے سے ناک آؤٹ ہوئے۔ لہٰذا جب تک چھوٹی بیگم پیا کی منظور نظر ہے، حزب اختلاف جتنا بھی بدبدا لے یا بھوت بن کے ڈرا لے، چھوٹی بیگم کی جوتی کی نوک پہ۔ حزب اختلاف کو عوام کا درد تھوڑا ہے۔ حزب اختلاف کا مسئلہ بس اتنا ہے کہ چھوٹی بیگم پہ ہی سارا کرم کیوں؟ آخر ہم بھی تو کبھی جوان تھے، حسین تھے، اور کل تک آپ ہم پہ بھی جان چھڑکتے تھے، آج کیا ہم اتنے برے ہو گئے؟ حزب اختلاف کے پاس ویسے بھی کیا ہے سوائے دوپٹہ پھیلا کے سلیکٹڈ کوسنے دینے کے۔ جب تک موجودہ حکومت اسی طرح خود کو چوکی چولہے تک محدود رکھے گی اور دن بھر حزب اختلاف سے پچھلی گلی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ لمبے کر کر کے لڑنے کے بعد بھی شام کو بناؤ سنگھار کر کے ان کا انتظار کرتی رہے گی اور منہ سے ان کا نام لینے کی بجائے اجی سنیے پکارتی رہے گی، تب تک حزب اختلاف کا باپ بھی اس من چاہی حکومت کی راہ کھوٹی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ سدا سہاگن رہو، سدا سکھی رہو، دودھوں نہاؤ، پوتوں پھلو۔